اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کہ جن کی اس مہینے میں شہادت ہے، آپ کی شہادت کے حوالے سے دو روایت ملتی ہیں۔ ایک تو 25 شوال ہے کہ جو کافی مشہور ہے، دوسری روایت 15 ہے۔ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کہ جن کو صادق آل محمد کہا جاتا ہے، اور بھی بے شمار القاب ہیں آپ کے، بے شمار فضائل ہیں۔ آپ کا دور کہ جس میں امام نے باقاعدہ طور پر آپ کو موقع ملا اور آپ نے ترویج سیرت محمد اور آل محمد، ترویج سیرت امیر المومنین، علوم اہل بیت کی نشر و اشاعت کی ہے، کیونکہ اس وقت آپ کو موقع فراہم ہو چکا تھا۔ امام کی زندگی کمالات، معجزات، عروج سے بھری پڑی ہے۔ جہاں پر آپ نے علوم اہل بیت کی ترویج کی، وہیں پر زندگی میں معجزات بہت ہی ملتے ہیں، یعنی شدت اور کثرت سے آپ کے معجزات تاریخ میں ملتے ہیں۔ خداوند عالم نے امام کو وہ معجزے عطا کیے تھے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک معجزہ ہے کہ جو خدا نے جناب ابراہیم نبی اللہ کو عطا کیا تھا۔ کچھ اشخاص ہیں، امام کے صحابی ہیں، چاہنے والے ہیں، امام کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے سوال کیا، مولا یہ بتائیے کہ جو جناب ابراہیم نبی اللہ کو خداوند عالم نے معجزہ عطا کیا، اور جس میں یہ حکم ہوا تھا کہ جیسا وہ پورا واقعہ قرآن کے دامن میں ہے کہ خداوند عالم نے پوچھا کہ کیا تمہیں اطمینان قلب نہیں ہے، یعنی جب جناب ابراہیم نے کہا کہ مالک یہ بتا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو خدا نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں، یعنی یقین نہیں ہے؟ تو جناب ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے قلب کی تسکین کے لیے وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت آواز قدرت آئی کہ فخذ اربعۃ من طیر، کہ اے ابراہیم 4 پرندوں کو لو اور اس کے بعد ان کو ذبح کرو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مخلوط کرو اور الگ الگ پہاڑ کی چوٹیوں پر ان کو جمع کرو، اس کے بعد ان کو آواز دو، پس وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے۔ اور اس واقعے کو انہوں نے وہاں پہ ذکر کیا اور کہتے ہیں مولا یہ بتائیے کہ یہ جو پرندے تھے کیا ایک نسل کے پرندے تھے یا متعدد تھے؟ تو جیسے ہی انہوں نے یہ سوال کیا، ایک مرتبہ صادق آل محمد نے ان سے سوال کیا کہ کیا مجھ سے وہی معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ اب غور کیجئے گا کہ جناب ابراہیم نبی اللہ کو خدا نے یہ معجزہ دیا تھا، کہا کیا مجھ سے وہی معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو سائل کہتا ہے ہم نے عرض کی کہ اپنا رسول اللہ ہاں۔ امام نے حکم دیا کہ جاؤ اور 4 پرندوں کو لے کر آؤ۔ اب وہ 4 پرندے مولا نے کون سے منگائے؟ جیسے مور، باز، کبوتر اور کوا۔ ان 4 پرندوں کو مولا نے منگایا ہے۔ منگانے کے بعد اب وہ لوگ بیٹھے ہیں، یہ منظر دیکھ رہے ہیں، سب کو ذبح کیا گیا، ان کے سر مولا نے اپنے پاس رکھوا لیے اور اس کے بعد ان کو دیا، اور انہوں نے باقاعدہ اگر اپنی زبان میں کہیں تو اس کو قیمہ بنا دیا، یعنی کہ سب کو ایک میں مخلوط کر دیا، اور اب یہ فرق نہیں رہ گیا کہ کون سا گوشت کبوتر کا ہے، کون سا گوشت کوے کا ہے، کون سا باز کا ہے، کون سا، یعنی ساروں کو مخلوط کر دیا۔ مخلوط کرنے کے بعد امام نے کہا ان کو گھر کے جو ہے 4 گوشوں میں، کونوں میں رکھ دیا گیا۔ جب ان کو وہاں پہ رکھا گیا، اب اس کے بعد امام نے آواز دی۔ سب سے پہلے کس کو آواز دی؟ پہلی منزل میں امام نے مور کو پکارا۔ جب اس کو آواز دی تو اب وہ جو کہ مخلوط ہو کر 4 کونے میں مور کے اجزاء، اس کا جسم پڑا ہوا تھا، اس کا گوشت پڑا ہوا تھا، وہ وہاں سے، یہ راوی یعنی جو بیان کرنے والے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہاں سے اٹھے ہیں اور اٹھ کے سب ایک جگہ جمع ہوئے، اور اس کے بعد ان کا سر ان سے ملا۔ پھر امام نے دوسری منزل میں کوے کو آواز دی، اس کا بھی گوشت وہاں سے اٹھا ہے، اس کے اجزاء سب اٹھے ہیں اور آنے کے بعد ایک جگہ ملے اور اس کا سر جسم سے ملا۔ اس کے بعد کبوتر کو اور باز کو بھی اسی طرح سے امام نے آواز دی، اور وہ سب کے سب زندہ ہوئے، ایک جگہ جمع ہو کے ان سبوں نے امام سے اجازت دی اور امام سے اجازت لے کر سب باہر چلے گئے۔ آپ نے غور کیا کہ امامت
اس انداز کی ہوتی ہے کہ جو معجزات خداوند عالم نے نبی کو عطا کیے ہیں، یہ سلسلہ عصمت وہ ہے کہ خدا نے یہ معجزات ان کو بھی عطا کیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے اور معجزات ہیں کہ جو امام کی زندگی میں دیکھنے کو ملتے ہیں، انشاءاللہ ان کا ذکر یکے بعد دیگرے آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔